خدا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، جس میں ملک پاکستان کے ممتاز و معروف شناخواں حضرات اور علماء اور اسکالرز جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ الرسول، وہ خلیفۃ المسلمین ہے کہ جو خلافت میں بھی جن کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، اور امامت میں بھی کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا، صداقت میں بھی کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا، صبر ہو، ایثار ہو، اللہ اکبر، تحمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بردباری کے معاملات ہوں، مشاورت کے معاملات ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جہت سے، ہر صفت میں جو ہے افضلیت کے مقام پر نظر آتے ہیں۔ خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے۔ ایک دو نہیں، سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں حیات ظاہری میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے۔ وہی ہیں جانشین مصطفیٰ بعد از رسل افضل، وہی ہیں جانشین مصطفیٰ بعد از رسل افضل، بصد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے، بصد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے۔ ممتاز و معروف عالم دین اور ممتاز مبلغ اسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج افضلیت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس میں اپنے فرمودات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دواما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد، فإلى العظیم توسلا بکتابہ وبأحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم، لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارحم امتی بامتی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد، جہاں جہاں تک میری آواز اسکرین کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے میرے بھائی میری مائیں بہنیں موجود ہیں، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے جو گزرا ہے، کیونکہ اس دن کا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ سے ہے۔ میں کچھ آپ کی فضیلت کے حوالے سے اور کچھ اصلاحی حوالے سے جو آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے، میں انشاءاللہ
عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اس آیت کریمہ کا ایک درمیانی جزو ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی جز پر میں گفتگو کروں گا کہ دو تین چیزیں یہاں پر رب کریم نے بیان فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تین اذ یقول لصاحبہ، چار لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین، دو میں دوسرا، یہ بات طے ہے کہ غار ثور میں دو میں دوسرے جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ اگر کفار جو ہمارے پیچھے یہاں تک آ چکے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، کفار کا وہاں پر آنا، کس طریقے سے وہاں پر پہنچنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز سے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہاں پر لانا، کس طرح غار کی صفائی کرنا، کس طرح اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنا اور پھر سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوانا، یہ ناظرین ایک سارے واقعات ہیں۔ اس ایک واقعے میں کئی واقعات مضمر ہیں، لیکن ظاہر کے اختصار کے پیش نظر میں چیدہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ کفار اپنے قدموں کو دیکھتے ہیں تو ہم دونوں ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ بڑی متانت سے فرمایا کہ یا ابا بکر ما ظنک، اے ابو بکر تیرا گمان اس بارے میں کیا ہے؟ ثانی اثنین و ثالثہما اللہ، کہ دو میں ہم دو ہیں اور تیسرا یہاں پر اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی اور ڈر نہیں۔ ثانی اثنین، دوسرا اذ ہما فی الغار، جب دونوں کے دونوں غار میں تھے، غار میں دو کے علاوہ تیسرا نہیں تھا۔ سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ناظرین ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام، سارے ائمہ اہل بیت اطہار ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام، لیکن یہاں پر غار میں 3 روز تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو ذرا چشم تصور سے وہاں پر دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ذرا بند کر کے تصور کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی دونوں میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیدار کر رہے ہیں تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا۔ اگر آقا علیہ السلام کوئی گفتگو فرما رہے ہیں تو ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بات کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ان باتوں کو سننے والا نہیں۔ اذ ہما فی الغار، دونوں کے دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، صاحب ساتھی، ساتھ رہنے والا، یہاں پر بھی یہ آیت کریمہ کا جزو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہاں پر جو صحابی ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو یہاں صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ کے اسی ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا معاذ اللہ انکار کر بیٹھے
تو وہ گویا کہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے اور وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میری گفتگو کو ذرا غور سے سنیے گا، اس میں سے کئی نکات آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر پریشانی کا اظہار کر کے گویا کہ شور مچا رہے تھے۔ معاذ اللہ، نہیں، لا تحزن، لا تخف نہیں ہے کہ خوف نہ کر، ڈر مت۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا لا تخف، ڈر مت، نہیں، لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں؟ یاد رکھیں کہ خوف اگر ہم کہتے ہیں نا، اگر میں آپ سے کسی انہونی جگہ پر جانے کے لیے کہوں تو آپ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے غم ہے، ڈر لگتا ہے۔ خوف کا معنی ہے ڈر۔ جہاں ڈر کی بات آ جائے تو ڈر اپنی جان کا ہوتا ہے، دوسروں کی جان کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں ڈر نہیں فرمایا، خوف نہیں فرمایا۔ لیکن جب غم کی ہم بات کریں، حزن کی بات کریں، تو حزن کا تعلق اپنی ذات سے نہیں ہوتا، حزن اور غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر اپنی جان کا نہیں تھا، غم تھا تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس لیے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ ان اقتل فانا رجل واحد، اگر میں مار دیا گیا تو میں تو ایک آدمی ہوں، لیکن یا رسول اللہ وان قتلتا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہلکت الامہ، امت ہلاک ہو جائے گی، تو مجھے غم آپ کا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تحزن۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزہ عطا فرمایا گیا لاٹھی کا، کہ لاٹھی زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے یہ کر کے دکھانا چاہا، تو فرمایا کہ موسیٰ لاٹھی زمین پر ڈال۔ زمین پر ڈالنا تھی کہ وہ بڑا اژدہا بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا خوف ہوا، پیچھے کی جانب ہٹے، تو فرمایا کہ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، ڈر مت۔ جان کا خوف تھا نا، تو فرمایا کہ ڈر مت، اسے پکڑ لے اس اژدہے کو تو یہ مثل سابق لاٹھی بن جائے گا۔ اچھا اب آ جائیے، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں سے جدا رہے، پھر کسی حکمت کے تحت ابھی دودھ پینے کی عمر تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طریقے سے ان کی بہن کے ذریعے اپنی ماں تک پہنچایا۔ قرآن فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹایا اسے اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَن، اور ہم نے ان سے کہا کہ حزن مت کر، غم نہ کر۔ انہیں غم تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اپنا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا غم تھا۔ اسی طریقے سے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ جدائی یوسف میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں حزن کی وجہ سے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ڈر نہیں تھا، غم تھا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غم تھا اپنی ماں کا۔ تو حزن کا لفظ دوسروں کے غم میں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اے ابو بکر، تجھے جو ہمارے نبی کا غم ستائے جا رہا ہے نا، کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے، تو یہ بات یہاں پر بطور تسلی فرمائی جا رہی ہے کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں معیت جو ہے، یہ معیت مطلقاً فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اس موقع پر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ اکبر، ان اللہ معنا، یہ نا جمع کی ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس معیت میں اپنے آپ کو اکیلے نہیں رکھا، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ شامل فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، غم نہ کرنا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کی طرف جا رہے ہیں، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے میرے بھائی مجھے خوف ہے کہ کہیں ہم دھر نہ لیے جائیں، پکڑ نہ لیے جائیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب،
معیہ، معیہ ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. معیہ یہ یا واحد کی ہے، میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ ہمیں راستہ عطا فرمائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی معیت کا بیان فرمایا تو قرآن کہتا ہے کہ واحد متکلم کے ساتھ، کہ میرے ساتھ ہے. ہارون علیہ السلام کو شامل نہیں فرمایا. لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے رب کی معیت کا بیان فرمایا تو اپنے آپ کو انفرادیت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معیت میں ساتھ رکھا. ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو بھی ہے میں بھی ہوں. اور یہ معیت مطلقاً ہے. صحیح ہے نا؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر بھی معیت ہے اور باطنی طور پر بھی معیت ہے. غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ہمارے ساتھ ہے اور باطنی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی معیت صرف یہاں نہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. جہاں بھی میرے محبوب کا ذکر ہوگا ابو بکر صدیق کا ذکر وہاں ضرور ہوگا. یہ ہے معیت، معیت مع اللہ اور معیت مع المصطفیٰ. غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں پر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اصلاح کی طرف بھی ہم توجہ دیں. قرآن کریم میں 18ویں پارے میں بیان ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اس کا واقعہ یہ ہے، پس منظر یہ ہے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے قریبی، آپ ان کی امداد کیا کرتے تھے. سوشلی آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، کسی کو بے آسرا دیکھنا تو اس کو آسرا دینا، یہ آپ کا شیوا تھا. ہمیشہ لوگوں کی مدد، تعاون. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں داخل ہوئے تو 40,000 دراہم ساتھ تھے. جب ہجرت کے موقع پر دیکھا تو 5,000 دراہم رہ گئے، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سخت ناراض ہو گئے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ایسی تھی، سخت ناراض ہو گئے اور آپ نے ماہانہ امداد بند کر دی، اس کی مدد کرنا بند کر دی. رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں نا، اور یہاں پر اولو الفضل، فضل والے، اس سے مراد کون ہے؟ فضل والا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ کہیں کسی موقع پر غصے میں آ کر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک کام کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور ہے، عام لوگوں کو دینا اور ہے. لیکن اگر کسی کی بات بری لگ جائے، اس نے بات بھی ایسی کی ہو کہ جو بری لگ جانے کے قابل ہو، اس کے باوجود اب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کو زیب دے نہ دے، میرے ابو بکر کو یہ زیب نہیں دیتا. لہٰذا اس سے جو معنی امداد ہے جاری رکھنی چاہیے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اولو الفضل کیوں فرمایا؟ کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. پھر فرمایا کہ ارحموا امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل ہے نا وہ ابو بکر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو بھی دیکھا جائے تو اللہ اکبر. پھر اس کے ساتھ لوگوں کو معاف کرنا، یا کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، یہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلال حرام کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. ایک مرتبہ ایک غلام نے کچھ کھلایا، کھلانے کے بعد کہیں اس کے منہ سے نکل گیا. اچھا، ویسے وہ حلال روزی کماتا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو اعتماد بھی تھا، غلام تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے کھانا کھلایا کچھ اور کہا کہ حضور ایک بات کہنا بھول گیا. کہا کیا؟ کہا میں نے کسی دور میں نا کہانت کی تھی، اور وہ کہانت بھی میں نے جھوٹی کی تھی، سچی نہیں کی تھی، علم کی بنیاد پر ایسے تکا مارا تھا. تو ابھی اس نے آ کر مجھے اس کی قیمت دی. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس قیمت کا میں نے کھانا خرید کر آپ کو کھلا دیا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آئے
اور آپ نے اس کھانے کو یعنی وومٹ کرنا چاہی، اس کھانے کو اگلنا چاہا نہیں، وہ کسی نے کہا پانی پیجئے اور یہ باہر آ جائے گا، بڑی مشکل سے پانی پی کر اس کھانے کو باہر نکالا۔ کسی نے کہا کہ یہ کھانا آپ کے گلے اتنا پڑ گیا کہ آپ کو اس سے اگلنا پڑا، کتنی تکلیف ہوئی آپ کو، اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ فرمایا کہ اس کے اگلنے میں اگر میری جان بھی چلی جاتی میں تب بھی اس کھانے کو اپنے وجود میں رہنے نہیں دیتا۔ شریعت یہ کہتی کہ حرام کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن بے خبری میں اگر چلا جائے تو اگلنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گوارا نہیں فرماتا کہ ابو بکر کے دل میں، ابو بکر کے وجود میں کوئی حرام چیز بے خبری میں بھی جائے۔ اور آخری بات، جہاں پر معافی مانگنے کی بات ہے، ہم سے غلطی ہو جائے، مجال ہے کہ ہم غلطی ایکسیپٹ کریں؟ نہیں، ہم کیوں ایکسیپٹ کریں؟ کیا بات ہے؟ غلطی ہوتی بھی ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اچھا غلطی مان بھی لیں تو انانیت غالب آتی ہے، بھائی میں کیوں معافی مانگوں، وہ مجھ سے چھوٹا، وہ مجھ سے بڑا۔ حضرت ابو فراس ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات ہو گئی، انہوں نے ایسا جملہ فرمایا کہ مجھے برا لگ گیا، لیکن وہ جملہ چونکہ وہ بڑے تھے میں لوٹا نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، کہا میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ ابو فراس جو میں نے کہا نا وہ تم بھی مجھے کہو تاکہ یہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کہا کہ حضور آپ نے یہ بات کی، میں یہ بات نہیں کر سکتا، آپ نے منتیں کی، یہاں تک کہ کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کہو گے تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جا کر فیصلہ کرواؤں گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ابو فراس کہتے ہیں میرے قبیلے کے کچھ لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ بات تو انہوں نے کی تھی، آپ نے تھوڑی کی تھی۔ کہا کہ خدا کے واسطے اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے ابو بکر کو ناراض نہیں دیکھ سکتے، واپس چلے جاؤ۔ اگر حضور یہ ناراض تو حضور ناراض، حضور ناراض تو رب تعالیٰ مجھ سے ناراض، تو ربیہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ کہا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سارا ماجرا میں نے سنایا، انہوں نے پوچھا تو سنایا، تو کہا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمات میرے ابو بکر نے ادا کیے تھے نا، اچھا ہے کہ تم نے ادا نہیں کیے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ اسی طرح کسی اور سے کچھ بات ہو گئی، معاملہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، اس لیے جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تائید کی تھی، جب لوگ اپنا مال مجھ سے پیچھے کر رہے تھے تو یہ اپنا مال مجھ پر لٹا رہا تھا، جب لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر اندھیرے تھے خدا کی قسم میرے ابو بکر کے دروازے پر نور تھا۔ اسی لیے نہیں فرمایا کہ لٹایا راہ حق میں گھر بار بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں اس سماجی معاملات میں بھی اور گھریلو معاملات میں بھی اور اخلاقی معاملات میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنی چاہیے تھی۔ کتنے رحم دل تھے، اللہ کی راہ میں کتنا دینے والے تھے، کوئی غلطی ہو جائے کچھ ہو جائے تو کیسے معافی مانگنے والے تھے، لوگوں کا کتنا خیال رکھنے والے تھے اور اسلام کی راہ میں کتنا لٹانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ میرے سرکار نے، میں نے آپ نے نہیں کہا، میرے سرکار نے فرمایا کہ جس کا جو کچھ احسان مجھ پر تھا میں نے دنیا میں اتار دیا سوائے ابو بکر کے کہ اس کا احسان روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب، ان کے فضائل بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس ARYQTV نے کا اہتمام کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دور کتنا بھی آگے چلا جائے، چاہے اسلام کو 1450 سال ہو جائیں یا تا صبح قیامت، یہ جو ذکر ہے سرکار علیہ السلام کے یاروں کا، آپ کے پیاروں کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ اور الحمدللہ ARYQTV نے یہ اہتمام ہمیشہ کیا ہے، ہر سال بطور خاص اپنے ناظرین کے لیے، کہ جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، وہیں صحابہ اکرام کے واقعات پڑھتے ہیں، اہل بیت کی قربانیاں پڑھتے ہیں،
جس صحابی رسول کو قرآن نے صحابی ثابت کر دیا، جس صدیق کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کہہ دیا، تو اب اس سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کا نازیبا لفظ جو ہے وہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ ان کی شانیں وراء الورا ہیں، اگر ہم ان کی شانیں بیان کریں گے تو ہم سے رسول اللہ بھی راضی ہوں گے اور اللہ رب العزت بھی ہم سے انشاءاللہ راضی ہوگا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ARYQ TV پیغام پہنچا رہا ہے کہ یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے وہ ثابت ہے، ہر طور ثابت ہے، آپ کے ہر قول سے، آپ کے ہر عمل سے، بلکہ آپ کی پوری زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ ہی افضلیت کے مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ کسی بھی وصف میں ہم لے لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افضلیت کی منزل پر اور مقام پر نظر آتے ہیں۔ اور میں اب گزارش کروں گا نوجوان ثنا خواں ماسٹر سمیر سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کرے، لیکن ایک شعر کے بعد قاری صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں۔ بڑا نازک شعر ہے، حاضرین و ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو جس کا خمیر اس مٹی سے تیار کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کو لوٹنا ہوتا ہے۔ اب شعر سنیے گا کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، تا صبح قیامت جب تک لوگ آتے رہیں گے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہہ کر اپنا سلام عقیدت و نیاز پیش کریں گے، وہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی السلام علیک یا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہیں گے۔ اور یہی آپ کی عظمتوں کا نشان ہے کہ سرکار کے ساتھ دنیا میں بھی آپ کے سفر و حضر کے ساتھی رہے، اور آج آرام گاہ میں بھی سرکار کے پہلو اور سرکار کے قدمین شریفین میں آپ کو جگہ میسر آئی ہے۔ جناب ماسٹر سمیر سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار
کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن بنا احسان برائے رکھنا، اپنے دامن بنا احسان برائے رکھنا، کملی والے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار کا احسان ہے، مجھ پہ یار کا احسان ہے، مجھ پہ یار کا احسان ہے، اور مل
کو لقب صدیق کا کہ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا کس قدر ابو بکر تیری شان ہے کس قدر ابو بکر تیری شان ہے تجھ پہ یار ہار کا احسان ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول علی مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہے جانشین مصطفیٰ صدیق ہے کس قدر عظمت کی برہان ہے کس قدر عظمت کی برہان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے بے خدا صدیق اکبر صحابہ میں جدا سے